صحابہ کے یادداشت میں علم بہت کم تھا، لیکن ان کے اعمال بتاتے تھے کہ یہ اس علم کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا. اس لیے صحابہ لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے تھے. ہمارے اعمال کو دیکھو اور ہم میں سے ہر ایک عمل کرنے والا قرآن اور حدیث کے اعتبار سے عمل کرے. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا اخلاق آپ کا اخلاق ہے. کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ محسوس کرتے تھے کہ وہ قرآنی حروف ہیں اور یہ قرآنی اعمال ہیں. کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل قرآن تھا. تو آپ نے اپنے عمل کی زندگی کے اندر علم کو محفوظ کر لیا. صحابہ کے پاس ایمان کی تقریریں نہیں تھی، ایمان ان کے اعمال سے ملتا. ان کے اعمال کو یہ کہتے تھے کہ یہ ایمان والے کہ اللہ کو بھروسہ اور اعتماد رکھنے والے. ہمارے اعمال خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ کوئی یقین کا تعلق نہیں. ان کو سیزنوں میں، غیر سیزن میں، سردیوں میں، گرمیوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں جس وقت بھی جو حکم آ گیا انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا. اتنی شکل کی کبھی رعایت نہیں کی، اور شکلوں کی رعایت نہ کرنا یہی بتانا تھا کہ یہ شکلوں کے بنانے والے خالق پر اعتماد و بھروسہ کریں. اور ہم شکلوں کی رعایت کرتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ بنانے والے کے ساتھ ہمارے یقین کا کوئی تعلق نہیں، ہم تو بنے ہوئے ہی کو جانتے ہیں. ہمارے یہاں کھیت کی رعایت ہے، دکان کی رعایت ہے، مالیات کے نقصان کی رعایت ہے، سیزنوں کی رعایت ہے. ہم سیزنوں کو جانتے ہیں، سیزنوں کے بنانے والے خدا کو نہیں جانتے کہ وہ خدا ان سیزنوں سے آزاد اور یہ سیزن ہے اس خدا کی پابند. یہ دکان خدا کی پابند ہے، خدا دکان سے آزاد ہے. یہ کھیت دکان کا خدا کا پابند ہے اور خدا کھیت سے آزاد ہے. اور مومن وہ ہے جو کھیت سے آزاد ہو اور خدا کا پابند ہے. جیسے خدا کھیت سے آزاد ہے، خدا کا خلیفہ بھی کھیت سے آزاد ہے. جیسے خدا مال سے آزاد ہے، ایسے خدا کا خلیفہ بھی مال سے آزاد ہو. البتہ خدا کسی کے پابند نہیں، مومن خدا کا پابند ہے. ان کی زندگی کا ہر عمل یہ بتاتا تھا. انہوں نے مالیات کی رعایت میں کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا. اتنا مال ہے، اتنا کام کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں تھی. بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مال تو بہانے کے طور پر تھوڑا سا ہونا چاہیے. کام تو خدا چلانے والے ہیں، بہانے کے طور پر. جیسے بیوی سے صحبت بہانے کے طور پر کر لی. بچہ خدا بنا دیں گے. زمین میں دانا بہانے کے طور پر ڈال دیا، فصل خدا تیار کریں. یہ ایک بہانہ ہی تھا. اور ہم نے کیا کیا؟ سورج کو نکالنے ہم نہیں گئے، اس کی کرنوں کو وہاں سے کھینچ کے ہم زمین تک نہیں لائے. ہواؤں کو ہم نے نہیں چلایا، بادل ہم نے نہیں بنائے، پانی ہم نے نہیں برسایا، دانا ہم نے نہیں پھاڑا. سخت زمین میں سے کمزور اور نازک کونول پتری ہم نے نہیں نکالی. اس نازک ساخ کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، اسے ہم نے نہیں بڑھایا، اس میں پتیاں ہم نے نہیں لگائیں، اس میں خوشے ہم نے نہیں لگائے، ان خوشوں میں دانا ہم نے نہیں لگایا، اس کی حفاظت ہم نے نہیں کی. کیوں 24 گھنٹے کھیت والا اس کی حفاظت میں بیٹھا رہ سکتا ہے؟ دانوں کی حفاظت کس نے نہیں کی؟ تو ایک بہانے کے طور پر ہم نے اختیار کر لیا ہے.
ایسی کائنات کے نقشے بہانے کے طور پر، روزی دھندے کے لیے بہانے کے طور پر چلے گئے، بس اب روزی اللہ میں دیں گے، بہانے کے طور پر چلے جانا ہے۔ صحابہ نے اس دنیا کو صرف بہانے کے طور پر سمجھا، اس کی محنت اصل نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بہانے کے طور پر چلے گئے، جیسے استنجے کو چلے گئے، پاخانے کو چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کاروبار کو چلے گئے، گئے نہ گئے چلے آئے، جو کچھ مقدر میں وہ تو دے ہی دیں گے، چاہے گھنٹوں تک بیٹھو، چاہے 2 منٹ جا کے بیٹھ جائے۔ ایک آدمی 24 گھنٹے بیٹھے گا تو اسے زیادہ دے دیں گے، اور ایک آدمی تھوڑی دیر بیٹھے گا تو اسے کم دے دیں گے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا تقدیر پر کوئی اعتماد نہیں، ہمارا تو یہ کہ جو جتنا زیادہ کرے گا اس کو اتنا زیادہ دیں گے۔ کیا سمجھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت زیادہ کرنا تقدیر کو بڑھا دے گا، حالانکہ تقدیر کا ایک دانہ بھی نہیں بڑھنے گا۔ جو لکھ دیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قلم سے لکھ دیا گیا اور قلم خشک ہو گئے، قلم خشک بھی ہو گیا، اب نئے سر سے کچھ نہیں لکھا جا رہا، وہ لکھ دیا گیا، وہ بہت زمانے پہلے لکھ دیا گیا۔ اب آپ کی زیادہ محنت اور کم محنت سے کوئی تعلق نہیں رہا، جو چیز لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی، بہانے کے طور پر تھوڑا سا کر لو، جو کچھ لکھ دیا گیا وہ آپ کو مل جائے، اسی میں رچے بچے رہو، اسی میں گھسے رہو، اسی کو رات دن اوڑے رہو، یہ بات نہیں۔ بس صحابہ سمجھ گئے تھے، ان کی زندگی کا عمل بتاتا تھا کہ ایمان یہ ایمان اسے کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے بہانے کے طور پر، جیسے آج تھوڑی دیر کے لیے ہم نماز میں آ گئے بہانے کے طور پر، ہم نے دین کے کام بہانے کے طور پر، تھوڑا سا ذکر کر دیا بہانے کے طور پر، تھوڑی سی تلاوت کر دی بہانے کے طور پر، تھوڑا سا دین کے علم کے حلقوں میں بیٹھ گئے بہانے کے طور پر۔ صحابہ ایسے دنیا کے کام بہانے کے طور پر کرتے تھے، اور دین کے کام بہانے کے طور پر نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ دین کے کاموں کو بہانے کے طور پر کرنے والے کو منافق کہا جاتا، اور دنیا کے کام بہانے کے طور پر کرنے والے کو مومن کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا؟ مومن۔ ان کی دکانیں مستقل نہیں تھی، ان کی دکانیں تھوڑی دیر کے لیے گئے، کہیں بھی میرا ڈال دیا، مال کھول کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اسے بند کر کے آ گئے، کیونکہ چلو جی چلو ختم ہوا، جو کچھ ملنا تھا سب مل گیا۔ تو فرشتے ان کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ بھائی یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آئے گا، اور اس کے مقدر کی ساری چیزیں اسے پہنچانی ہیں، یہ تو تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، یہ کوئی زیادہ رعایت نہیں کرنے کا۔ تو فرشتے گھیر گھوڑ کے گراہکوں کو ادھر ادھر سے کھینچ کے جلدی سے پہنچاتے کہ جلدی پہنچاؤ ورنہ یہ تو بند کر کے چلا جائے گا۔ اور جو لوگ صبح سے شام تک دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، صبح سے شام تک، تو فرشتے سمجھتے کہ بیٹھا رہے گا، کوئی حرم اطمینان سے بھیجتے رہیے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، گوبر کی طرح بیٹھا ہوا، ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، گاہک ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے لوناواڑے میں ایک مولوی صاحب کی دکان دیکھی، صبح میں دیکھا وہ مدرسہ پڑھا رہے تھے، ظہر کے بعد ہم ایسے ہی نکلے، میں نے کہا چلو بھائی گاؤں میں ذرا دیکھیں کسی کیا ہے، تو دیکھا کہ مولوی صاحب ایک دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، دوڑ کے بلا کے آ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی یہ دکان کیسی کس کی ہے؟ کہنے لگے میری ہے۔ مگر صبح میں تو ہم نے 10 بجے تو آپ کو مدرسہ پڑھاتے دیکھا نا۔ کہنے لگے ظہر کے بعد کھولتا ہوں، اثر سے پہلے بند کر دیتا ہوں، ظہر کے بعد کھولتے ہیں اور اثر سے پہلے، اب 2:30 بجے کھولی، 4:30 5 بجے بند کر دو، 2-2.5 گھنٹے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ اتنی دیر میں کیا ہو جاتا؟ تو کہنے مول صاحب کہنے لگے تو بہانے کے طور پر دے ہی دیتے ہیں دینے والے۔ اس نے یہ تھوڑی کہا کہ اتنے گھنٹے سے لے کر اتنے بجے تک اگر بیٹھے رہو گے تب تو تمہیں مکمل روزی دوں گا، ورنہ نہیں دینے کا۔ کہ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مول صاحب کی دکان 2:30 بجے کھلتی ہے، تو جن کو جو کچھ لینا ہوتا ہے وہ 2:30 بجے کے بعد آتے ہیں، اور 4:30 سے پہلے آ جاتے ہیں، اور الحمدللہ 100 150 200 روپے کا دھندا ہو جاتا ہے اس تھوڑی سی دیر میں۔ اور واقعی میں دیکھا 5-10 منٹ ان کی دکان میں بیٹھے تو گاہک پہ گاہک چلے آ رہے ہیں۔
کہ ہم ان کی رعایت نہیں کرنے کے 4:30 بج گئے بند کر کے چلے جائیں گے، بھائی چلو اپنے نماز کا ٹائم ہو گیا، تیاری بس صحابہ کی زندگی ہے. وہ گاہک کے ساتھ ایسے نہیں چمٹتے تھے کہ یہ نہیں لے گا تو پھر میری روزی کیسے چلے گی، بلکہ صاحب کہتے تھے تو کوئی ہمارا رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے. ان کی رعایت کے ساتھ کوئی دھندا ہوتا ہی نہیں تھا. بھائی لے جاؤ تو لے جاؤ، نہ لے جاؤ تو نہ لے جاؤ. اب گاہک انہیں مکار بنا دیتے ہیں جب ان کا یقین گاہکوں کے ساتھ روزی کے ملنے کا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گراہکوں نہیں ہم کہتے سکھا رکھا کہ اس طرح بات کرو تو گراہک لے جاتے اور اس طرح بات کرتے تو نہیں لے جاتے. یہ بتاتا ہے کہ ان کا یقین خدا سے ہٹ کر کسی اور چیز کے ساتھ وابستہ. وہاں گاہک کی کوئی رعایت نہیں تھی. صاحب بات کہہ دیتے تھے کہ اتنے کا مال لے لینا ہے تو لے جاؤ، چل لو بھائی. اچھا ہے برا ہے جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے. دغل بازی نہیں ہے کہ اچھا دکھاتے ہیں اور برا مال لے لیتے ہیں. کہ آپ کے سامنے لینا ہے تو لے لیجیے گا، یہ بھاؤ ہے اس کا. صاحب اس کا بھاؤ کم کیجیے اور یہ کیجیے کہ سب آگے جاؤ. ایک دکان پہ ہم گئے مدینہ طیبہ کی، دودھ ہی خریدنی تھی، کدو، اور لینا تھا 5-6 کلو. اس سے دام پوچھا، اس نے کلو کا ریال ہے، کہا 2 ریال. میں نے میرے صاحب سے کہا کہ یہاں سے کدو پہلے لے لیں اور پھر اتنا وزن اٹھا کے پورے بازار میں پھریں، یہ مناسب نہیں، واپسی میں لے لیں گے. اب وہ ہماری زبان سمجھا نہیں، ہم چل دیے. وہ یہ سمجھا کہ اور دکان پر بھاؤ پوچھنے کے لیے جا رہے. ہمارا یہ ارادہ ہوا کہ صاحب واپسی کرنے لے لیں گے. چنانچہ سارے بازار میں جو کچھ خریدنا تھا وہ خرید کے جب واپس میں دکان پہ لوٹ دے، اور میں نے کہا لاؤ دے دو 5 کلو، تو اس نے کہا کہ 1 کلو کے 3 ریال ہوگا. کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی اس وقت آپ نے 2 ریال کہے، جب 3 ریال کہہ رہے یوں کہ بات بدل گئی. ہمیں پتہ ہی نہیں. میں نے کہا کیسے بات بدل گئی؟ تو وہ خود کہنے لگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجلس کے بدل جانے کے بعد بات بدل جائے گی، اجازت کی لائیں گے. اس مجلس کے اندر ہم نے ایک بات کہی تھی 2 ریال، اس وقت لے لیتے 2 ریال میں دے دیتے. اب 3 ریال ہیں، چاہیے تو لیجیے، نہیں تو کہیں اور چلے جائیے. میں نے اس سے کہا 5 کلو چاہیے، 5 کلو. اس نے کہا 100 کلو چاہیے تب بھی 3 ریال. تو مولانا صحیح صاحب نے کہا کہ یہ کافر کی دکان نہیں ہے، مومن کی دکان ہے. اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ تم ہمارے رزاق ہو اور تم روزی دو گے اور تمہاری وجہ سے ہمارا دھندا چلتا ہے. جاؤ اپنا کام کرو. نہیں دیا اس نے، دوسری دکان سے گئے. اور یہاں چاہے وہ ہمیں بے ایمان بنا دے، لیکن چونکہ یقین یہ ہے کہ گراہک ہمارے پاس سے لے جائے گا تو ہماری روزی چلے گی. میں اس سے کوئی تعلق ہی، روزی کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے. جہاں سے چاہے گا اپنے بندوں کو روزی دے گا. ہم اس کی خاطر عمل نہیں بگاڑنے. ایک یہودی کپڑا خریدنے کے لیے آیا اور بہت زیادہ کپڑا خریدنے کا ارادہ، کبھی یہ مال الگ لے کر اس کو الگ کرتا اور یہ پوچھتا اس کا نام، اور کہتا اچھا اس کو الگ رکھو، اس کو پوچھو، اس کو پوچھو. معلوم ہوا کہ 1000 روپے کا مال لینے والا ہے. لیکن جیسی اذان ہوئی تو یہ بڑے میاں نے فوراً گٹھر باندھا سارے مال کا. اب اس سے بات بھی نہیں کرتا. اب تو وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کہا جا کہ بے شک اللہ ہی بڑھے. اب یہ کہہ رہا یہ مال تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے. یہ کا جواب اب اس کا دیا جائے گا. وہ دے رہا تھا، اس کو تو میں نے الگ رکھوایا تھا، اس کا یہ وہ کچھ نہیں سن رہے. بس اب جواب اس کا نہیں دے رہا، اس کا دے رہا، باندھ کے چلے. میرا عجیب بات نہیں. اب ظہر کی نماز کو جو گئے تو ظہر ایسی نہیں جیسے ہمارے یہاں ہو گئی ٹن کے ساتھ. 1.5 کا گھنٹہ بجا، 2 کا گھنٹہ بجا، جماعت کھڑی ہو ٹن کے بعد
خلاص اب اس کے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. وہاں تو تن تھا ہی نہیں. گھڑی گھنٹے سے آزاد نماز. اذان ہوئی چلے آؤ. اب آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وقت پر اذان تو کم سے کم دے دیا کرو, نماز مؤخر کر دو. میں نے کہا ماشاءاللہ امت کا مزاج بنا ہوا ہے نا, اذان کے ساتھ چلے آنے کا اور پھر انتظار میں گھنٹوں تک بیٹھے رہنے کا. جان خواجہ میں یہ مقرر کی کہ ہاں یوں گھورتی رہا, اذان ہو گئی پھر بھی بند نہیں کرتا, اذان ہو گئی. کوئی دکاندار کو تو بھول کے نہیں آئے گا, اذان ہو گئی پھر بھی دکان کھول کے بیٹھ رہا ہے, وہاں بھولا نہیں جائے گا. اور یہاں مسجد میں اذان ہو گئی پھر بھی تقریر چل رہی ہے, اذان ہو گئی. کیونکہ اذان مسجد کے کام بند کرنے کے لیے ہوئی تھی کیا؟ ایک مرد صاحب نے ہم سے کہا کہ بھائی نماز کی تاخیر تو ملتی ہے حدیثوں میں, لیکن اذان اپنے وقت پر ہو جانی چاہیے. میں نے کہا بالکل, آپ امت کا یہ مزاج بنا دیجیے کہ ان میں سے کوئی ہمیں گھور کے نہ دے گا. یوں گھڑیال دکھا دیں, گھور سے یوں گھڑیال دکھا دیں, وقت ہو گیا بند کرو. میں نے جا کے دکاندار کو دکھاتا نا, وقت ہو گیا دکان بند کر, کھیت بند کر, ادھر ادھر کے بات چیت بند کر, اذان ہو گئی, وقت ہو گیا چل مسجد. وہاں کوئی نہیں بیچارہ, مسجد والے کو سب پتا وقت ہو گیا مرد صاحب, کب سے تقریر چلتی رہتی. وہاں اذان کے ساتھ تو سارے کاروبار بند ہو جاتے. اذان اسے کہتے تھے مسجد کے باہر کے کام بند کرو اور مسجد کے کام میں شریک ہو جاؤ. اس لیے کہ اذان میں صرف حیا علی الصلاۃ نہیں کہا, اذان میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ تو کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا, 6 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ تو اللہ اکبر کہا گیا ہے. اب اللہ بڑے ہیں, یہ دل میں ایسے بیٹھ جائے گا اللہ اکبر سن گئی. مسجد میں ایمان کی مجلس ہو رہی ہے, اس میں بیٹھو تو اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آئے گی, ورنہ دنیا کی چیزوں ہی کو بڑا سمجھتے رہو گے اور اسی میں ہلاک ہو جاؤ. اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ اسی سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کرتے ہیں. اب یہ باتوں کو یہاں تفصیل کے ساتھ بیٹھ کر سنو. مسجد نے اجمالی طور پر ایک بات کہہ دی ہے, اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے مسجد میں کچھ اعمال ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا گیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال کی ترتیب کی زندگی لے کر آئے ہیں اسے سیکھنے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو, اس میں اعمال کی قیمت معلوم ہوگی. سمجھ بات آ رہی؟ اس اذان کے اندر حیا علی الصلاۃ تو آخر میں کہا گیا ہے, اس سے پہلے کئی کلمات کہے گئے. اور اذان دعوت ہے ان سارے کلمات کی, اور ان سارے کلمات کی دعوت کے ساتھ ہی دعوت تامہ کہا گیا. اللہم رب هذه الدعوت التامۃ, اگر صرف یہ نماز کے لیے بلا گیا ہے تو یہ دعوت تامہ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے, یہ مکمل دعوت نہیں کہلائی جا سکتی. یہ دعوت ہے سارے باہر کے کام بند کر کے اب آؤ. اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا بول کیا ہے؟ قوم فانذر وربک فکبر. کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. یہ اللہ اکبر مؤذن کا بول نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا بول. سمجھ بات آ رہی؟ اب یہاں اذان کے ساتھ آ جاتے اور گھنٹوں تک یہاں کے اعمال میں لگتے, اس کے بعد نماز ہوتی. اب یہ صاحب گھنٹوں تک بیٹھے, ایمان کی بات ہو رہی تو وہ سن رہے ہیں, تعلیم کی بات ہو رہی تو وہ لے رہے ہیں, ذکر کی بات ہو رہی تو اس میں لگ رہے ہیں. اس کے بعد نماز ہوئی, نماز کے بعد پھر کوئی کام شروع ہوا, کوئی اعلان ہوا, اس میں شریک ہو گئے. اب جب اس سے فارغ ہو گئے تو عصر کی نماز تو تھوڑی دیر باقی تھی. باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ یہودی بیٹھا, انہیں یاد بھی نہیں کہ یہودی کون ہے, کیوں بیٹھا. مسجد کے کام میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ کاروبار کی بات ہی بھول گئے. جب یہ جانے لگے تو یہودی کہنے لگا کہ میں تو گھنٹوں سے بیٹھا ہوا آپ کا انتظار کر رہا, آپ کہاں جا رہے؟ کہنے لگے کیوں بھائی میرا انتظار کر رہے؟
کیونکہ وہ جو کپڑا خرید رہا تھا آپ کے پاس نہیں، میں نے کپڑے کے لیے ظاہر نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر کہ میں ہزاروں روپے کا تیرا گاہک تھا جس میں تجھے سینکڑوں روپے نفع ملتے، ایسے بڑے نفے کو چھوڑ کر تو کون سے نفے کی طرف چلا گیا؟ تو صحابی نے کہا تو نے نہیں سنا، حیا علی الفلاح نہیں سنا، آ جاؤ کامیابی ادھر ہے، اور میرا رب جس میں کامیابی بتائے میں اسے کامیابی سمجھتا ہوں، میرا نفس جس میں کامیابی بتائے میں اس میں کامیابی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے بہتر میری کامیابی کا جاننے والا، اس نے کہہ دیا حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، سے کامیابی کی طرف آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں ہم نے فتح مکہ کو فتح نہیں کہا، جس دن مکہ فتح ہوا اس کو ہم فتح نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اس کو تو فتح ہر قدر نہ کر سمجھتا ہے، آج فتح ہو گئے، کیونکہ ہم تو فتح اس دن کو سمجھ رہے تھے جس دن مکے میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، جس دن حدیبیہ سے ہمیں نکالا گیا واپس کہ جاؤ واپس اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب کہ ہم اس حالت میں واپس لوٹ رہے تھے کہ ہمارے دل یہ کہہ رہے تھے کہ تم ناکام ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبین، ہم نے تمہیں فتح دے دی، دل کہہ رہا تھا ناکام ہو گئے، اللہ کہہ رہے تھے کامیاب ہو گئے، کیا کہہ رہے تھے؟ بس اللہ کی بات پر ہم ایمان لائے، اور واقعتاً ہم نے یہی سمجھا کہ کامیابی تو وہ تھی جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ کامیاب ہو۔ تو یہاں حیا علی الفلاح میں ہم تعالیٰ شانہ کی طرف سے اللہ کا منادی یہ کہہ رہا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو ہم اس طرف آنے کو کامیابی سمجھیں، تو وہاں گھنٹوں تک مسجد میں بیٹھا جاتا تھا، اور اسی اب عملی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ کامیابی کسی اور چیز میں سمجھ، یہ کامیابی ان چیزوں میں نہیں سمجھتے جن چیزوں میں یہ دنیا کے نادان بچے کامیابی سمجھے ہوئے،